بنی اسرائیل میں ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ وہ سب بھائی آپس میں بہت محبت کرنے والے تھے، ماں باپ کے فرما بردار اور دین سے محبت رکھنے والے تھے۔ ان کے والد نے ان کی تربیت بچپن سے دیانت، محنت، نماز اور سچائی کے ساتھ کی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر اچھے تھے، مگر اب وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ ان دنوں بنی اسرائیل میں ایک لڑکی کا چرچا ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام زہرہ تھا۔ وہ نہایت نیک، عبادت گزار، علم والی، حیادار اور با اخلاق تھی۔ زہرہ کے کردار کی تعریف ہر جگہ سنائی دیتی تھی۔ اس کی پرورش ایک بوڑھی عورت کر رہی تھی، اور زہرہ خود اپنی محنت سے روزی کماتی، دوسروں کی خدمت کرتی اور دین کا علم حاصل کرتی۔ اتفاق سے چاروں بھائیوں کے دل میں ایک ہی وقت میں زہرہ کے ساتھ نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی۔ سب نے الگ الگ دن والد سے بات کی۔ بڑے بیٹے نے کہا، ابا جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں زہرہ کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ دوسرے دن دوسرا بیٹا بھی یہی بات لے کر باپ کے پاس آیا۔ پھر تیسرے اور چوتھے دن بھی بیٹے یہی بات لے کر آئے۔ باپ نے حیرت سے ان سب کی باتیں سنی اور کہا، تم چاروں میرے جگر کے ٹکڑے ہو، میں کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم سب کی نظر ایک ہی لڑکی پر ہے تو ہمیں فیصلہ اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہوگا۔ اس نے سب بیٹوں سے کہا، تم سب ایک ایک ماہ کے لیے اللہ کی راہ میں مختلف نیک کاموں کے لیے جاؤ۔ جو اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل لے کر لوٹے گا، اسی کا نکاح زہرہ سے کیا جائے گا۔ چاروں بیٹے رضامند ہو گئے۔ پہلا بیٹا شہر کی ایک پرانی مسجد میں مزدور بن گیا۔ وہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی۔ وہ دن بھر اینٹ پتھر پانی اٹھاتا اور رات کو تہجد پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا۔ اس نے دل سے کام کیا بغیر پیسے لیے۔ دوسرا بیٹا ایک تجارتی قافلے کے ساتھ دور دراز ملک کے لیے سفر پر گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا۔ اس نے عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو بچانے میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اس کی بہادری سے بہت سے لوگ بچ گئے۔ تیسرا بیٹا ایک عالم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ اس نے قرآن کریم، حدیث اور فقہ سیکھا۔ واپسی پر اس نے محلے میں بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا۔ وہ دن میں بچوں کو تعلیم دیتا، رات کو اپنے گھر والوں کو دین سکھاتا۔ چوتھا بیٹا ایک ویران بستی میں چلا گیا جہاں لوگ دین سے دور تھے۔ اس نے ان لوگوں کو نماز، روزہ اور سچائی کی تلقین کی۔ کئی گناہ گار اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر توبہ کرنے لگے۔ جب 1 مہینے بعد سب واپس آئے تو سب نے اپنے اپنے کاموں کی تفصیل والد کو بتائی۔ باپ بہت خوش ہوا، لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ اسی دوران محلے میں ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی۔ اس نے بتایا کہ زہرہ کے ساتھ جو عورت رہتی تھی، اس کو ایک ظالم امیر نے جھوٹے الزام میں قید کروا دیا، اور اب وہ زہرہ سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ چاروں بھائیوں نے بغیر وقت ضائع کیے زہرہ کی مدد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مختلف ذرائع سے امیر کے ظلم کے خلاف ثبوت جمع کیے، قاضی کے سامنے گواہیاں پیش کی، اور بڑی محنت، سچائی اور قربانی کے بعد وہ ظالم امیر کو اس کے انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ زہرہ کو آزادی ملی اور اس کے ساتھ جو بوڑھی عورت رہتی تھی اس کو بھی رہائی ملی۔ اب سوال نکاح کا تھا۔ باپ نے کہا، بیٹو، تم سب نے اپنی اپنی جگہ خوب قربانی دی ہے، مگر نکاح کا فیصلہ زہرہ کو کرنا ہوگا۔ سب بھائی راضی ہو گئے۔ زہرہ نے سب کی خدمات سنی اور پھر بولی، آپ سب کی خدمات اور قربانیاں اپنی جگہ نہایت عظیم اور قابل قدر ہیں۔ میں ہر ایک کا احترام دل سے کرتی ہوں، مگر میرے نزدیک جو سب سے بلند مقام رکھتا ہے وہ وہی شخص ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑتی ہے۔ یہ دل کو روشن کرتا ہے، عقل کو بلند کرتا ہے اور زندگی کو راہ دکھاتا ہے۔ علم نہ صرف انسان کو بہتر بناتا ہے بلکہ اس کے ذریعے دوسروں کی اصلاح بھی ممکن ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر میں تمہارے تیسرے بھائی ہارون سے نکاح کی خواہش مند ہوں۔ یوں زہرہ کا نکاح تیسرے بھائی ہارون سے ہو گیا۔ باقی بھائیوں نے نہ کوئی حسد کیا، نہ کوئی ناراضگی دکھائی۔ انہوں نے گلے لگ کر کہا، ہم سب خوش ہیں، جو اللہ نے چاہا وہی بہتر ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا اور اب بھی ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ چاروں بھائی پھر سے اپنے اپنے راستے پر نیک کاموں میں لگ گئے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل SK TV کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں ایسی سچی اسلامی اور سبق آموز کہانیاں آپ کو سادہ اردو میں سننے کو ملتی ہیں۔ ہماری ہر ویڈیو آپ کے دل کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے، یہی ہماری نیت ہے۔ ہمارے چینل SK TV، جہاں پر کہانی میں ہوتا ہے پیغام اور اللہ کا راستہ۔
اللہ رب العزت آپ کو اپنے خاندان والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔